آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 10ویں باب میں سے ایک دن یسوع نے اپنے 12 رسولوں کی یہ ہدایت کی، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہو لے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے وہ اسے کھوئے گا، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے وہ اسے بچائے گا۔ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ جو کوئی نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پاتا ہے، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا، اور جو شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی پہلائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پیارے بچوں، آج ہم سال کے دوران 13ویں عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی تینوں تلاوتیں یقیناً بڑی خوبصورت ہیں، ان کے اندر بہت سارے موضوعات چھپے ہوئے ہیں۔ بردر جی نے مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے، صلیب کا ذکر کیا ہے، قبولیت کا ذکر کیا ہے، تو یہ سارے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے موضوعات ہیں جن پر بات چیت ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام بہت ہی عمیق ہے، بہت ہی گہرا ہے، اور یہ بہت سارے موضوعات کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت ہم نے ملوک کی دوسری کتاب میں سے سنی ہے۔ یہ ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ انسانی زندگی میں اکثر واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور یہ واقعات جو ہیں وہ ہمیں خدا کے قریب لے آتے ہیں، خدا کی حشمت، خدا کی پروردگاری، خدا کے جلال، خدا کے رازق ہونے، اور جتنی بھی صفات آپ خدا کی پاک ذات میں گن سکتے ہیں، یہ واقعات ہمیں خدا کے ہونے کا، خدا کی وجودیت کا، خدا کی بینگ کا اعتراف کروا دیتے ہیں۔ انسانی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں، لوگ شیئر کرتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہوا تو میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ کبھی کبھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے اور اس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کبھی کبھی کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو پہلی ملاقات ہوتی ہے
اور اس سے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اس شخص کی زندگی سے، اس کی باتوں سے ہم اتنے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب آ جاتے ہیں. تو واقعات جو ہیں وہ زندگی میں ضروری ہیں، اور انہی واقعات کے ذریعے ہم خدا کی قربت کو حاصل کرتے ہیں. بہت سارے مقدسین کی زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے واقعات آئے اور ان کی زندگیاں ایک دم تبدیل ہو گئیں. کبھی کبھی ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور ایک ہی لفظ، ایک ہی آیت اتنا ہماری زندگی پر اثر کرتی ہے کہ ایک دم سے زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو آج کا یہ واقعہ جو ہے وہ ایک گھرانے کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. اس کے علاوہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہم خدا کی قربت کو حاصل کر لیتے ہیں. وہ اپنی زندگی سے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں. ان کا طرز زندگی، ان کی بات چیت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا ہماری زندگیوں پر اثر پذیر ہوتا ہے. تو یہ دو باتیں ہیں، ایک کوئی واقعہ جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور یہ روزمرہ کی زندگی میں ہم بے شمار واقعات کو دیکھتے ہیں جو ہمارے خاندانوں کے اندر ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں آتے ہیں، اور بے شمار اشخاص، پرسنالٹیز، مقدسین جو ہماری زندگیوں کو بدل دیتے ہیں. بہت دفعہ ہم کسی شخص سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شخص بڑا نیک ہے، یہ شخص بڑا پرہیزگار ہے، یہ شخص بڑا دعا گو ہے، یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی زندگی بڑی سادہ ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم دوسروں کی زندگیوں سے آبزرو کرتے ہیں. وہ زندگیاں ہمارے اوپر اثر پذیر ہوتی ہیں اور بالآخر ہم کوئی نہ کوئی ٹائٹل انہیں دے دیتے ہیں. ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے کاموں کو دیکھ کر، جس طرح آج کی اس تلاوت میں ایک امیر ترین عورت ہے اور وہ علیشا کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ مجھے مرد خدا معلوم ہوتا ہے، کہ یہ خدا کا بندہ ہے، خدا کے قریب ہے، مقدس ہے، اس کی زندگی اچھی ہے، اس کی زندگی سادہ ہے، اس کی زندگی خدا کے احکام پر چلنے والی ہے. تو ہم بھی اس کے لیے کچھ کریں کہ اپنے گھر میں ایک کمرہ بنائیں، شمعدان رکھیں، اس کے آرام اور سکون کا پورا خیال رکھیں، اور جب بھی وہ یہاں سے گزرے تو وہ ہمارے پاس رہے. تو یہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو ہمیشہ اپنی اپنی زندگیوں میں متاثر کرتے رہے ہیں، اور ہماری روایات، ہمارا کلام، ہمارا مذہب بے شمار شخصیات سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے دوسروں کی زندگیوں پر امپیکٹ کیا، رکھا، اثر رکھا. مقدسہ ٹریزا ہماری اپنی اس دھرتی کی مقدسہ ہے، اس کی زندگی سے بے شمار لوگ متاثر ہوئے ہیں.
آج ہم الیشا کی بات آج کی پہلی تلاوت میں کر رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے جو اس گھرانے کے ساتھ ہوا۔ وہ عورت روز اس کو شاید دیکھتی ہوگی، جب بھی وہ گزرتا ہوگا اس پر نظر رکھتی ہوگی، لوگ اس کو بتاتے ہوں گے۔ یہ اس کی زندگی میں ایک واقعہ، اور پھر الیشا کی اپنی زندگی اس گھرانے کو، اس عورت کو، اس کے خاوند کو متاثر کرتی ہے۔ الیشا کا تعلق کسی نبی سے ہے۔ آپ اس نبی کا نام بتا سکتے ہیں؟ جی، الیاس، شاباش۔ الیاس پرانے عہد نامے کا ایک بہت بہت بڑا نبی ہے، بہت بڑا نبی ہے۔ موسیٰ کے بعد اگر کوئی شخص ہے تو وہ الیاس ہے، ایلیا ہے۔ اور یہ ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ استاد اور شاگرد تھے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کو خدا کے پاک کلام سے واقفیت ہے۔ یہ استاد اور شاگرد تھے۔ الیشا نے الیاس کو اپنا استاد مانا اور روحانیت کی چھپی ہوئی باتیں، رموز اس سے سیکھے کہ روحانیت کیا ہے، کیسے خدا کے ساتھ جڑا جا سکتا ہے، کیسے خدا کو راضی کیا جا سکتا ہے، کیسے خدا کی قربت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، کیسے خدا کے قریب آیا جا سکتا ہے، کیسے خدا کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو اس دور میں گرو اور چیلا، استاد اور شاگرد، یہ بہت ضروری باتیں ہیں کہ ہم کسی نہ کسی سے کچھ سیکھیں۔ اسی لیے خداوند یسوع المسیح نے بھی اپنے 12 شاگرد قائم کیے۔ وہ ان کا استاد تھا اور وہ اس کے شاگرد تھے۔ تو الیاس جب آسمان پر چلا جاتا ہے تو الیشا پر اپنی چادر ڈالتا ہے، اور اس کی ساری شکتی جو ہے، اس کا سارا جو اختیار ہے، اس کی ساری روحانی بصیرت جو ہے، وہ الیشا کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ اور ان دونوں نے بنی اسرائیل کے اندر بہت بہت کام کیا ہے، بہت سارے معجزات کیے ہیں، بہت ساری زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ الیاس اور الیشا، جس طرح خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو اختیار دے کر بھیجتا ہے، اپنی وہ قوت اور اپنی وہ طاقت شاگردوں میں منتقل کر دیتا ہے، اسی طرح الیاس نے بھی الیشا کو اپنی وہ ساری شکتی، قوت، طاقت، اختیار دیا، اور ان دونوں نے مل کر اپنی قوم کا بہت خیال رکھا اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے کیں۔ آج الیشا جو ہے، جب وہ عورت اس مرد خدا کے لیے اچھا سوچتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے اچھا سوچتا ہے۔ جب آپ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں، جب آپ خدا کی باتوں کو، خدا کے بندوں کو، خدا کی بندیوں کو قبول کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے، اور وہی لوگ پھر آپ کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج جب اس نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، اس نے یہ اتنا اہتمام کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے،
اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے تھی، بہت دولت مند تھی، لیکن ایک کمی تھی کہ وہ صاحب اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی اس کے پاس۔ تو الیشا نے دعا کی اور کہا کہ اگلے سال تیرے بیٹا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا جو ہے اپنے بندوں کے ذریعے، اپنی بندیوں کے ذریعے بہت سارے اچھی باتیں جو ہیں وہ وقوع پذیر کرتا ہے۔ اور اس عورت کے لیے کیا کروں، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ اس نے کہا اس عورت کو بلا، تو اس نے اس کو بلایا اور وہ دروازے پر کھڑی ہوئی، تو اس نے کہا یقیناً اگلے سال اسی وقت کے قریب تو ایک بیٹے کو گود میں لے گی۔ تو یہ وہ برکت ہے جب ہم خدا کے بندوں کو قبول کرتے ہیں، جس طرح پاک انجیل میں ایک بہت خوبصورت سیکوینس خداوند یسوع المسیح پیش کر رہے ہیں کہ اگر تم میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتے ہو تو مجھے قبول کرتے ہو، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ ایک سیکوینس ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم انسانوں کی خدمت کرنا سیکھیں، جو خدا کے قریب ہیں، جو خدا کے ساتھ ہیں، جو خدا کی قربت میں ہیں۔ اگر ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو ہم اس کے بھیجنے والے کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر ہم خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ سٹیپس ہیں روحانیت کے، خدا کے ساتھ ملنے کے، خدا کے ساتھ جڑنے کے۔ تو آج یہ عورت جو ہے وہ الیشا کی مہمان نوازی کر کے، خدمت کر کے، اس کے لیے اچھی سوچ رکھ کے ایک بہت بہت بڑی نعمت کو حاصل کرتی ہے جو ناممکن تھی۔ ان کی زندگی میں یہ بات ناممکن تھی، لیکن الیشا کے وسیلے سے یہ معجزہ ہوا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ معجزات کا خدا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ پروردگار ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اس کے نزدیک کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ جب ہم ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں بحالی، خوشحالی اور ہر طرح کی فراوانی ضرور آتی ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ ہم سب نے گناہ کی نسبت مرنا ہے۔ گناہ کی نسبت، کہ گناہ کو اپنی زندگی میں ختم کرنا ہے۔ جب ہم اپنا بپتسمہ لیتے ہیں تو گناہ کی صورت میں ہم ڈوب جاتے ہیں، گناہ کے ساتھ ہم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یسوع کے فضل سے ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے، اور اس زندگی کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اس زندگی کو ہم نے قائم رکھنا ہے تاکہ ہم پھر سے گناہ نہ کریں۔ کہ مسیح مردوں میں سے زندہ کیا جا کر پھر مرنے کا نہیں، وہ اب موت کے زیر اثر نہیں ہے۔ تو اگر ہم بار بار گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں تو ہم خود اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں، اور نہ پھر موت کے زیر اختیار ہونے کا ہے، کیونکہ اس کا مرنا قطعاً گناہ کی نسبت مرنا تھا، مگر اس کا جینا خدا کی نسبت جینا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کی نسبت مردہ مگر خدا کی نسبت مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ یسوع میں جینا، یسوع کے ساتھ جینا، یسوع میں جینا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ یسوع ہماری زندگی کا مرکز اور محور بن جائے، اور اس نے ہمیں زندگی دی ہے، فضل دیا ہے، اور اس فضل کو اور اس زندگی کو قائم رکھنا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع المسیح بڑی خوبصورت باتیں بتاتے ہیں۔ ایک دن یسوع نے اپنے
12 رسولوں کو یہ ہدایت کی، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہولے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ خداوند یسوع المسیح کی تعلیم ہمیشہ سے مشکل ترین رہی ہے۔ ہمیشہ سے یہ باتیں جو ہیں وہ انسانی زندگی میں ہضم ہونے والی نہیں ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم اسے لفظی طور پر لیتے ہیں تو اس وقت پر ہم تھوڑی مشکل محسوس کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یسوع المسیح آپ کو اپنے والدین کا ادب کرنا، احترام کرنا، خدمت کرنا، عزت کرنا اس سے روک رہا ہے۔ یہ آپ پر فرض ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو یاد رکھنا ہے، ان کی خدمت آپ سب پر واجب ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایک ایسا مقام زندگی میں آتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہماری زندگی کا سینٹر بن جاتا ہے۔ ہم اس کی محبت میں اتنے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ ہم اسی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، یہی میری زندگی ہے۔ ایک واسا کا ادھر ڈائریکٹر تھا، اس کی شادی ہوئی اور 2 ماہ تک وہ شادی قائم رہی اور اس کے بعد طلاق ہو گئی۔ بہت بڑی پرسنالٹی تھی، بہت بڑا اختیار تھا، شادی بھی یقیناً کسی اچھے گھرانے میں ہوئی ہوگی۔ تو لڑکی والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ہماری بیٹی کو طلاق کیوں دی ہے؟ اس نے کہا کہ اگر کوئی آپ کے رب کی بے عزتی کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا کہ آپ کی بیٹی نے میری ماں کی بے عزتی کی ہے جو میرا رب ہے، لہٰذا میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، میں ساری زندگی ایسا رہ سکتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ تو کبھی کبھی ہم ان رشتوں کو ایک بہت مقام دے دیتے ہیں، وہی ہماری زندگی کی سینٹرلائز شخصیت بن جاتی ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ سوچتے نہیں۔ تو یہ یسوع کہہ رہا ہے کہ والدین کی بات ایک طرف ہے، ان کا احترام ایک طرف ہے، لیکن میرا مقام ایک طرف ہے۔ تو جو میرا مقام ہے وہ مجھے ملنا چاہیے، اور جو میری عزت ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی اپنی صلیب، جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک بہت خوبصورت سیکوینس ہے جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔
خدا کی پاک ذات کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں، خدا کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ جو کوئی نبی کے نام پر، نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا، اور جو شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ تو یہ وہ تعلیم ہے جو خداوند یسوع المسیح کی ہے، جو انسانوں سے شروع ہوتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے، انہی میں ہم نے خدا کو ڈھونڈنا ہے، انہی میں خدا کی باتوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون وہ شخص ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، کس میں ہم خدا کا روح دیکھ رہے ہیں، کون وہ ہے جو ہمیں سیدھی راہ دکھا سکتا ہے۔ تو انسان بہت ضروری ہے، انسانیت سے محبت، انسانیت سے پیار اور انسانیت سے اپنا لگاؤ جو ہے جب تک قائم نہیں رہتا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو آئیں آج خداوند یسوع المسیح ہم سب کو صلیب اٹھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ صلیب کا نام سنتے ہی ایک مشکل بات ذہن میں آ جاتی ہے، دکھ ہماری زندگی میں آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صلیب جو ہے وہ دکھ کی علامت ہے، لیکن یسوع کہتا ہے کہ آپ سب نے یہ صلیب اٹھانی ہے۔ جب تک ہم اپنی اپنی صلیب نہیں اٹھاتے، جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، اس وقت تک ہم کامل نہیں ہو سکتے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج کی اس دنیا میں ہمارے مذہب کے اندر بے شمار لوگ ہیں، بے شمار تنظیمیں ہیں، بے شمار کانوینٹس ہیں جو دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، چاہے وہ لاچار ہیں، ناچار ہیں، بوڑھے ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مسائل سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ خدمت جاری و ساری ہے، اور ہم یسوع کی اس ساری تعلیم کو عملی طور پر سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ خداوند خدا ان سارے اداروں کو، ساری تنظیموں کو جو کسی نہ کسی حوالے سے دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ ان کی صلیب ہے، اور وہ اس صلیب کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور خداوند خدا انہیں اپنی برکات سے مالا مال کرے تاکہ وہ دکھی انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالتے رہیں اور یسوع کے پیچھے چلتے رہیں، اور خداوند ہم سب کی مدد اور رہنمائی کرتا رہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔